اسکیل کی پوسٹ کے لیے عربک لیکچرر کا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی طرف سے ہوا تھا، جو ایف جی کالجز میں لیکچرار لگتے ہیں نا عربی کے، ان کے لیے یہ پیپر ہوا تھا۔ تو اس پیپر میں پہلا سوال ہے کہ من صنف ادب الکاتب۔ یہ کتاب شاید میں نے آپ کو بتایا نا کہ ارکان ادب 4 ہیں، ادب کی 4 بڑی کتابیں ہیں، اس میں ادب الکاتب ہے ابن قتیبہ کی۔ یہ ابھی جو بکس میں آپ کی گزری ہے الالیاذہ، 2 کتابیں گزری تھی نا، ایک الالیاذہ اور ایک اودیسہ، اور میں نے بتایا تھا کہ یہ ہویمرس جو فلسفی تھا اس نے یہ 2 کتابیں لکھی ہیں، تو یہ وہ دیکھیں، یہ ایم سی کیوز بھی آیا ہوا ہے۔ من صنف کتاب العمدہ، یہ بھی ہم نے پڑھی ہے، ابن رشید کیروانی کی کتاب ہے العمدہ کے نام سے، اور اس کا موضوع نقد ہے۔ اس کے بعد ہے جی من صنف طبقات و فحول الشعراء، یہ بھی ہم نے پڑھی ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ کی، صرف ابھی تک ہم نے 100 ایم سی کیوز کتب المؤلفون سے پڑھے ہیں، اس میں یہ ساری کتابیں آئی ہوئی۔ طبقات و فحول الشعراء ابن سلام جمحی کی ہے، اور اس میں نے بتایا تھا کہ جاہلی شعراء کی تفصیل ہے۔ الاودیسہ، یہ بھی ابھی میں اوپر بتا رہا تھا نا کہ 2 کتابیں ہویمرس کی ہم نے پڑھی ہیں، تو یہ بھی آ گئی ہے۔ من ہوا الیاس، الیاس سے مراد کون ہے؟ الیاس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ من کان قبل آدم خلقا، حضرت آدم سے پہلے تخلیق کے لحاظ سے کون تھے؟ جنات۔ مل اسماء النبی علمہا آدم، کہ کون سے نام جو تھے وہ سکھائے گئے تھے؟ الاسماء کلہا، سارے نام سکھائے گئے تھے انہیں۔ اور فی ای سنۃ احتفل المسلمون بعید الفطر السعید اول مرہ، یہ ہمارا تاریخ والثقافہ میں ایم سی کیوز گزرا ہے، السنۃ الثانیہ من الہجرہ۔ من ہن سیدات اہل الجنہ، جنت کی سردار خواتین کون ہیں؟ خدیجہ و فاطمہ۔ ما ہی اطول سورہ فی القرآن، سورہ بقرہ۔ من ہوا اول من خط بالرمل، ریت پر جو سب سے پہلے چلے اور ان کے قدموں کے نشان بنے؟ حضرت آدم۔ ما ہی اقصر سورہ، سورہ کوثر۔ اور ابلیس کا نام عزازیل، ابلیس کا پرانا نام جب وہ عبادت گزار تھا تو عزازیل تھا، اور ابلیس کی کنیت ابو مرہ تھی۔ اذا المرء لم يدنس من اللوم عرضة فکل رداء یرتدیہ جمیل، ٹھیک ہے جی، کہ جب آدمی جو ہے نا وہ لوم سے یعنی ملامت، لعنت و ملامت سے اپنے آپ کو داغدار نہ کرے، فکل رداء یرتدیہ جمیل، تو جو بھی لباس وہ پہنتا ہے نا وہ اسے خوبصورت ہی لگتا ہے۔ یعنی کہ اگر بندہ اخلاق کا خوبصورت ہے نا تو اس کا لباس جو بھی ہوگا وہ خوبصورت ہی ہوگا، تو اگر خوبصورت لباس پہنے لیکن اخلاق اس کے برے ہوں تو پھر وہ بندہ خوبصورت نہیں ہے۔ یہ سموال بن عادیہ نے کہا تھا، جاہلی شاعر ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ اپنا ما نیل المطالب بالتمنی ولکن توخذ الدنیا غلابا، وہ کہتا ہے کہ ما نیل المطالب بالتمنی، کہ جو آپ کا یعنی دنیا کی جو تمنا اور خواہشات کا جو یعنی مطالب کا جو نیل ہے نا وہ نہیں بھرتا۔ ولیکن توخذ الدنیا غلاباً، لیکن جو دنیا سے آپ حاصل کر سکتے ہیں نا وہ کم ہی ہے۔ تو یہ احمد شوقی نے کہا تھا۔ اسی طرح اذا کنت فی کل الامور معاتبا صدیقک لم تلق الذی لا تعاتبہ، کہ جب آپ اذا کنت فی کل الامور معاتبا، کہ جب تم یعنی ہر کام کے اندر جلد باز ہو جاؤ تو صدیقک لم تلقی الذی لا تعاتبہ، تو یعنی دوستی کیا ہے؟ جو تیرا دوست ہے، لم تلقی الذی لا تعاتبہ، کہ جو جلد باز ہے ایسا دوست نہ اپناؤ۔ اذا کنت فی کل الامور معاتبا صدیقک لم تلقی الذی لا تعاتبہ، بہرحال مجھے سمجھ نہیں جی صحیح آ رہی۔ بشار بن برد کا یہ شعر ہے، کل ابن انسا و ان طالت سلامتہ یومن علی آلۃ حدباء محمول، یہ حضرت کعب بن زہیر کا شعر ہے، جو میں نے اس دن تفصیل بتائی بھی تھی نا حضرت کعب بن زہیر کی، کہ 2 بھائی تھے، زہیر کے بیٹے جو ہیں کعب اور بجیر، تو بجیر مسلمان ہو گئے تھے اور کعب نہیں ہوئے تھے، انہوں نے حج کہی تھی اور بعد میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دم مباح قرار دیا تھا، پھر انہوں نے معافی مانگی اور ابوبکر صدیق کے تھرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے، اور پھر یہ شعر قصیدہ لکھا کہ کل ابن انسا و ان طالت سلامتہ
کہ ہر ابن انسا یعنی ہر عورت کا بیٹا، مطلب مراد اس سے انسان ہے، کہ چاہے اس کی عمر جتنی بھی لمبی ہو جائے، یومن ایک نہ ایک دن علی آلۃ حدباء محمولو، تو جو ہے وہ کفن والے پھٹے پہ اسے چڑھایا جائے گا، علی آلۃ حدباء محمولو، یہ کعب بن زہیر نے کہا۔ لا تسکنی کاس الحیات بذلۃ بل فسکنی بالعز کاس الحنظلی، وہ کہہ رہے کہ لا تسکنی کاس الحیات، زندگی کا جام اگر ذلت سے مطلب دیا جا رہا ہے تو مت پیو، بل فسکنی بالعز، عزت کا جام پیو، اگرچہ وہ حنظل نامی جو کڑوا درخت ہوتا ہے نا بھی اس کا ہی مطلب کہ شراب اس کا ہی کیوں نہ ہو جوس، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عزت کی زندگی جیو، جس طرح کہ ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، تو اسی کا یہ مفہوم ہے۔ انترا بن شداد نے کہا تھا اخی جاوز الطاعون المدا فحق الجہاد وحق الفدا، یہ علی محمود طٰہٰ کا شعر ہے، اور یہ جو آپ کا انتفاضہ ہوا تھا نا، انتفاضہ فلسطینیہ جس پہ ہماری بات ہوئی تھی 1987 میں جو شروع ہوا تھا، شعب فلسطینی نے جو مزاحمت شروع کی تھی، تو اس میں یہ ہے کہ اخی جاوز الطاعون المدا، ٹھیک ہے جی، طاعون مطلب بیماری، تو بیماری سے مراد اسرائیل، ناجائز اسرائیل، کہ یہ حد سے بڑھ گیا ہے، فحق الجہاد وحق الفدا، تو اب جو ہے نا کون ہے جو جہاد کے لیے آئے، حق کے لیے آئے، اور کون ہے جو فدا ہونے کے لیے آئے، تو یہ اس کا قصیدہ بڑا فلسطینیوں کی زبان پہ عام ہوا تھا۔ عطا کر ربیع الطلق یختال ضاحکا من الحسن حتی کاد ان یتکلما، بختری نے کہا تھا کہ عطا کر ربیع موسم بہار آئے، یختال ضاحکا ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، یعنی ہر طرف پھول سبزہ ہو جاتا ہے، من الحسن حادہ، اس کی خوبصورتی یہاں تک آتی ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے باتیں کر رہا ہے، تو یہ بختری نے کہا تھا، کیونکہ یہ پڑھا تھا ہم نے کہ بختری کون ہے، نیچر کا شاعر ہے۔ فنفسک اکرمھا فانک ان تہن علیک فلن تلقی لھا الدہر مکرما، فنفسک اکرمھا فانک ان تہن علیک فلن تلقی لھا الدہر مکرما، کہ اپنے نفس کی بندہ یعنی اپنی خود تکریم کرنا جانو، کہ اگر جو ہے نا فانک ان تہن، اگر اپنے ہی نفس کی خود ہی توہین کر دو تو پھر فلن تلقی لھا الدہر مکرما، تمہیں دنیا میں کوئی اور اپنی عزت کرنے والا نہیں ملے گا، یعنی انسان کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ حاتم طائی نے کہا تھا جی قضا کل ذی دین فوفی غریمہ وعزت ممتول ما نا غریمہ، کثیر الزا کا یہ شعر ہے، اس کا پورا قصیدہ وہاں آ جائے گا، میں بتا بھی دوں گا آگے۔ غیر مجد، ایک منٹ جی،